بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی ذرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس کا نام برا رکھا۔ بچی چندے آفتاب و چندے ماہتاب تھی جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظر نہ ہٹاتا، لہٰذا اس کی پرورش بڑے ناز و نم میں ہونے لگی۔ بنی مستلق کے سردار کی یہ بیٹی جوں جوں بڑی ہو رہی تھی اس کے حسن و خوبصورتی میں اور نکھار آتا جا رہا تھا۔ باپ بھی اس کی ہر خواہش کو مقدم رکھتا تھا اور جو کہتی تھی اسے پورا کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے برا کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی تو اس کے بیاہ کی فکر دامنگیر ہونے لگی۔ برا اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بیوی نے ایک دن بات چھیڑی۔ مجھے احساس ہے میاں بیوی بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں صفوان آ گیا جو ان کے اپنے قبیلے کا ہی مشہور شخص تھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ برا کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، حارث بن ابی ذرار نے کہا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں اپنے لڑکے کے مصافحے کے لیے آیا ہوں۔ صفوان نے کہا تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہو، اور پھر رشتہ طے ہو گیا اور جلد ہی مصافحے اور برا کی آپس میں شادی ہو گئی۔ مصافحے اور برا بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن برا اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی۔ چاند آسمان کی پہنائیوں میں موئے خرام تھا، ہر سو خاموشی محیط تھی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ آپ سوچنے لگیں اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز افزوں پھیلتا جا رہا ہے۔ جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر مر مٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثل دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر انہوں نے خود ہی خواب کی تعبیر لی اور مسکرا دی۔ صبح جب وہ اٹھیں تو انہوں نے رات کے خواب کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ چہرے پر عجیب طرح کی بشاشت تھی جو اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ مصافحے نے اس غیر معمولی بشاشت کی وجہ بھی دریافت کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حارث بن ابی ذرار اور مصافحے اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لہٰذا حارث بن ابی ذرار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مطلق کی طرف سے روانہ ہوا جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر ہے۔ اس لشکر میں 1000 مجاہدین تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ ادھر حارث بن ابی ذرار کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا تھا جس سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام دشمنی سے مغلوب ہو کر حارث بن ابی ذرار کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ بھاگ جائے، لیکن باقی اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے قصبل نکل گئے۔ ان کے 10 لوگ جنگ میں مارے گئے جن میں مصعب بن صفوان برا کا خاوند بھی شامل تھا۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صحابی حضرت ہشام بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔
اس غزوہ میں جو تاریخ میں غزوہ بنی مطلق مشہور ہے، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملیں اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں رئیس قبیلہ کی بیٹی برا بھی شامل تھیں۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برا بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں۔ میں آپ کی مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ برا بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سوچنے لگی، مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینا چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برا بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی ضرار جو غزوہ بنی مطلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کے فدیہ میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی ضرار نے عرض کی کہ میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالاتر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس العرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، حارث بن ضرار نے کہا اور مسلمان ہو گیا۔ برا بنت حارث جب آزاد ہو گئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بصد خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برا کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برا کا مطلب ہے نیکی اور احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برا کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا تھا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں، میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مطلق کے تمام گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی امہات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کر دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد ان کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھیں جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں کیا؟ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شیریں، موضوع اندام، ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھیں جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھیں۔ بڑی زاہدہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسم، صبر و رضا، بردبار، عاجز و انکساری، ایثار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھیں۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھیں۔